بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 46 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق اور آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ الوضوء من الریح یعنی ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وضو۔ وبه قال اخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري واخبرني محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني سعيد يعني ابن المسيب وعباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يجد ريحا او يسمع صوتا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس آدمی کا مسئلہ پیش کیا گیا جو نماز کے دوران میں کوئی چیز محسوس کرے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز سے نہ نکلے حتیٰ کہ بو پائے یا آواز سنے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں 7 راوی ہیں اور ان تمام کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک کی سند سے فارغ ہو کے اب ہم بڑھتے ہیں متن کی طرف۔ اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت فرماتے تھے، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، بدبو یا آواز سے وضو ٹوٹے گا۔ اسی طرح وسوسے کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور دین میں مشقت نہیں ہے۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، اور یہ قاعدہ بھی ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شک کی حالت میں ہمیں کسی فیصلے یا عمل کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے بارے میں یقین نہ ہو، اور یہ اصول ہمیں عبادات اور زندگی کے دیگر اہم فیصلوں میں بھی گمراہی سے بچنے کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اصول نہ صرف فقہ کے مسائل میں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کے فیصلوں میں بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب ہم ایک اصولی قاعدے استصحاب الاصل کے ایک عملی مسئلے پر بات کریں گے جس کا تعلق وضو اور طہارت سے ہے۔ یہ قاعدہ فقہی مذاہب کے درمیان متفق علیہ ہے، اگرچہ اس کے اطلاق میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اصول کے تحت اگر کسی کو وضو کی حالت کے بعد شک ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں تو وہ طہارت پر باقی رہے گا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو حدث یعنی بے وضو ہونے کے بعد شک ہو کہ اس نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا تو وہ ناپاکی کی حالت پر ہی باقی رہے گا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ اس نے وضو کیا۔ یہی اصول فقہا کے نزدیک استصحاب اصل کہلاتا ہے، یعنی سابقہ حالت کو جاری رکھنا جب تک کہ یقین کے ساتھ اس کی ضد ثابت نہ ہو۔ جمہور فقہا حنفیہ، شوافی اور حنابلہ کے نزدیک اگر کسی کو وضو کے بعد شک ہو تو طہارت باقی ہے کیونکہ شک یقین کو زائل نہیں کرتا۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کے ہاں 3 روایتیں ملتی ہیں۔ مشہور روایت یہ ہے کہ شک طہارت کو توڑ دیتا ہے، نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، کیونکہ برات ذمہ یعنی یقینی علم سے ہی ہوگی، شک سے نہیں ہوگی۔ اور بعض روایت میں یہ حکم صرف وسوسہ رکھنے والے پر محدود ہے، لیکن اس تخصیص پر اعتراض کیا گیا کیونکہ یہ دلیل کے بغیر تخصیص ہے۔ تو یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ دین میں بے جا وسوسوں سے بچنا چاہیے اور طہارت یا ناپاکی کے بارے میں صرف یقینی علم پر عمل کیا جائے۔ یہ قاعدہ عبادات میں سکون اور آسانی فراہم کرتا ہے اور ہمیں غیر ضروری شک و شبہات سے بھی بچاتا ہے۔ نماز میں شک اور وضو کے بارے میں شک سے متعلق مختلف فقہی آراء ہیں۔ پہلا موقف، نماز میں شک کی حالت میں یقین تک نماز جاری رکھی جاتی ہے کیونکہ اس شخص نے عبادت کو صحیح طور پر شروع کیا اور اس پر یقین حاصل ہونے تک وہ نماز نہیں توڑ سکتا۔ اس رائے کو شافعی فقہ میں ذکر کیا گیا۔ دوسرا موقف، جمہور فقہا کے مطابق نماز میں شک نہ تو نماز کے اندر اور نہ باہر کوئی اثر ڈالتی ہے۔ یہ رائے شافعی فقہ کے اصول کے خلاف ہے کیونکہ اس میں شک اور ظن کو ایک ہی سمجھا گیا جو اصولی طور پر درست نہیں ہے، اور مالکی فقہ کے مطابق یہ مسئلہ صرف بدبو یا ہوا تک محدود کیا گیا۔ اور ایک تیسرا موقف ہے، امام خطابی رحمہ اللہ نے اس بات پر زور دیا کہ اس میں حد یعنی سزا کے وجوب کی طرف اشارہ ہے، خاص طور پر اگر شراب کی بدبو کسی شخص سے آئے
اور اس کا اعتراف نہ ہو۔ یعنی اگر کسی شخص سے شراب کی بو آئے اور اس نے اعتراف بھی نہیں کیا اور گواہی بھی نہیں ہے تو حد یعنی سزا شبہات کی بنا پر نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ شبہ موجود ہے اور اس میں علماء سے سوال کرنا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ اب ہم اپنے اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ الوضوء من النوم یعنی نیند کی وجہ سے وضو کرنا۔ وبه قال اخبرنا اسماعیل بن مسعود وحمید بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها 3 مرات فانه لا يدري اين باتت يده۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ پہلے اس پر 3 دفعہ پانی ڈال کر دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی، یعنی اس کا رات بھر ہاتھ کہاں لگتا رہا۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں 7 راوی ہیں اور ان تمام کا تذکرہ پہلے گزر چکا۔ حدیث باب سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی سو کر اٹھے تو فوراً سے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ اسی طرح نیند کے بعد ناپاکی کا احتمال ہے اور وضو سے پہلے احتیاط اور صفائی کی ترغیب بھی ہمیں ملی اور 3 بار ہاتھ دھونے کی تاکید بھی ہمیں معلوم ہوئی۔ اس حدیث مبارک سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اس موضوع پر علماء کے درمیان مختلف آراء ہیں، جن میں سے امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں 8 آراء ذکر کی۔ پہلا قول یہ ہے کہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نیند وضو کو کبھی نہیں توڑتی، اور یہ رائے ابو موسیٰ اشعری اور سعید ابن مسیب وغیرہ کی ہے۔ اور دوسرا قول یہ کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نیند وضو کو ہر حال میں توڑ دیتی ہے، اور یہ رائے حضرت حسن بصری، اسحاق ابن راہوے اور امام شافعی کا بھی ایک کمزور قول ہے۔ اور نیند سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں کھڑے رکوع یا سجدے میں نیند میں جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو۔ لیکن اگر وہ لیٹ کر نیند لیتا ہے، خاص طور پر پیٹھ کے بل لیٹ کر، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو داود رحمہم اللہ کا قول ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نیند نماز میں وضو کو نہیں توڑتی، لیکن نماز کے باہر نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نیند لیتا ہے اور اس کی ٹانگیں زمین پر مضبوط ہوں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ بیٹھے ہوئے آدھے بدن پر جھک کر نیند لیتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے نیند کم ہے یا زیادہ، اور چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے۔ گویا کہ اس میں یہ بتلایا گیا کہ وضو اور نیند کے درمیان کا تعلق کیا ہے، کس حالت میں وضو ٹوٹتا ہے اور کس حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ نیند سے وضو ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں، جن میں سے بعض وضو کے توڑنے والی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو وضو کو برقرار رکھنے والی ہیں۔ یہ اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ کون سی حالت میں وضو ٹوٹتا ہے اور کون سی حالت میں نہیں ٹوٹتا۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں ایک چیز عقل کا زوال بھی ہے، یعنی جب عقل زائل ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ نشے کی حالت یا غشی یا بے ہوشی وغیرہ۔ تو یہی حکم نیند کے بارے میں بھی دیا گیا، خصوصاً جب نیند ایسی ہو کہ انسان کا شعور ختم ہو جائے۔ اور وہ حدیث مبارک جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کے بغیر نماز پڑھنا ہے، تو یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ فقہا کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا، یعنی ایک قول تو یہ کہ نیند کی حالت میں وضو ٹوٹتا ہے، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ بعض مخصوص نیند میں وضو برقرار رہے گا۔ گویا کہ یہ اختلاف ہمیں سکھاتا ہے کہ دین میں تفصیل اور حالات کے مطابق ہی احکام دیے گئے، اور ہمیں ہر حالت کا صحیح جائزہ لے کر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے سبق کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور آج کے سبق میں آنے والے کچھ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ الریح بمعنی ہوا، باتت رات گزاری، النوم نیند، صوتاً آواز، استيقظ وہ بیدار ہوا، لا یدری وہ نہیں جانتا،
اب ہم آج کے سبق کے متعلق کچھ سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور امید ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے بہترین انداز میں جواب دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔